محمدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد معصي إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. معزز علماء اکرام اور حاضرین مجلس، آج کے اس باوقار پر سکون مجلس میں معزز علماء اکرام کی موجودگی اور آپ حضرات کے سرپرستی میں مجھ پہ علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے جگنوں کا چمکنا. لیکن بروں کا حکم مانتے ہوئے اور اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرت و ہمت کر رہا ہوں. آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالی اپنی رضا کی باتیں میری زبان سے کہلوا دے. آمین ثم آمین. معزز سامعین، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل پہ ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کی آخری میدان باقی ہے. حضرات، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا ہے وہ ندائے شہید ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی. جذبہ شہادت کی بنا پر دشمنان اسلام کی بڑے بڑے معار پیش آئے. مثلا جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ حنین، بہت سارے غزوہ ہے. یہ غزوہ ہے جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، نوجوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، لڑکے شہید ہوئے، لڑکیاں شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے، بچیاں شہید ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سے صحابیات شہید ہوئے. اب مجھے کہنے دیجئے اگر شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو کفر نہ ملتا. اگر شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو بربریت ختم نہ ہوتا. اگر شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو زندہ درگور جانے والی معصوم بچیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو 360 بتوں سے نجات نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو لات و عزا کی پرستش سے چھٹکارا نہ ملتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کا دنیا میں ڈنکا نہ بجتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا چرچا نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام کا بول بالا نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو مسجد نبوی آباد نہ ہوتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو زمزم کی کنواں میسر سے نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو صفا مروہ کی سعادت گھڑی نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو میدان عرفات کی گھڑی نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام پاکستان میں نہ ہوتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام افغانستان میں نہ ہوتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام ہندوستان میں بھی نہ ہوتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام دنیا کے کسی ممالک میں نہ ہوتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان سے کبھی انگریزیں نہ بھاگتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو شہیدوں کا شہادت کا درجہ نہ ملتا. اگر جہاد نہ ہوتا تو ٹیپو سلطان شہادت کی درجہ نہ ملتی. اگر جہاد نہ ہوتا تو اسماعیل شہید اپنے گردن نہ کٹواتے. اگر جہاد نہ ہوتا تو ہندوستان کی جنگ آزادی میں 21 لاکھ مسلمان شہید نہ ہوتے.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی حالات کو دیکھیے، مجاہدین آزادی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عرب کی تپتے ہوئے سملاخ وادی کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے جب صحابہ کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کے وطن کے ہوتے ہوئے بھی بے وطن کیا جا رہے تھے، جب صحابہ کو گھروں سے دھکے مار کر بھگایا جا رہا تھا، جب صحابہ کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کو بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب صحابہ کی عورتوں اور بیٹیوں کو قید کیا جا رہا تھا، ان حالات سے صحابہ اکرام دو چار تھے۔ کفار مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر جنگ کے لیے للکار رہے تھے، تو صحابہ اکرام اپنے اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کا بھرتا ہوا شعلہ جوالے لے کر حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف و خطرہ میدان جہاد میں کود پڑے۔ محترم دوستو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، وہ تھے صحابہ نبی سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ قرآن سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ سنت سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ جہاد سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ تیر اور تلوار سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نیزے اور کمانوں سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نبی کی ایک ایک ادا سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ نبی کی اشاروں سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ بیت اللہ سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ مدارس سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ حفاظ کرام سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ مفسر قرآن سے محبت کرنے والے، وہ تھے صحابہ محدث اعظام سے محبت کرنے والے۔ دیکھو وہ نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں سچا، اور آپ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں سچا۔ کان کھول کر سن لیجیے صحابہ اکرام کیسے تھے، میدان جہاد میں کود پڑے، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ جائیداد کی پرواہ کی، نہ باغات کی پرواہ کی، نہ مکان کی پرواہ کی، نہ دکان کی پرواہ کی، نہ دولت کی پرواہ کی، نہ شہر کی پرواہ کی، نہ تجارت کی پرواہ کی۔ صرف اور صرف ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی اعلان تھا، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی شوق تھا، ایک ہی طرف تھی۔ وہ شوق کیا تھا؟ وہ شوق تھا شوق جہاد، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے وطن کیے جا رہے ہیں، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ کو چیرا جا رہا ہے، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے باری آتی ہے حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، اب صبر کا بیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت بازو جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے میدان کارزار میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کر لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا تھوڑی دیر رک جائیے۔ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، اے میرے لاڈلے بھتیجے، اے میرے پیارے بھتیجے، اے میرے چہتے بھتیجے، آپ سب کو اجازت دیتے ہیں، آخر مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ تو میرے ابو کے جگہ پر ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ابو کا یاد آئے تو آپ مجھے دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ میرا اور آپ کے ابو کا چہرہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ کا پسینہ بہے گا حمزہ اپنا خون بہہ دے گا۔ حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا فرماتے ہیں، خدا حافظ سیدنا حمزہ عرض کرتے ہیں، فی امان اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض حضرت حمزہ کے جذبے کو دیکھ کر، طرف کو دیکھ کر، آرزو کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر، تمنا کو دیکھ کر، دلیری کو دیکھ کر، بہادری کو دیکھ کر، اچھائی کو دیکھ کر، سچائی کو دیکھ کر، امانت کو دیکھ کر، دیانت کو دیکھ کر، ہمت کو دیکھ کر، حوصلہ کو دیکھ کر، جذبہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ آتا ہے، حضرت حمزہ شہید ہو جاتے ہیں۔ دوستو،
حضرت حمزہ کی شہادت کی منظر دیکھ کر کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، دماغ پھیل جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا۔ مسلمانوں، حضرت حمزہ کی پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، انتڑیاں نکال دی گئی، زبان کھینچ لیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، ناک اور کان کاٹ دیے گئے، جگر کو چبا دیا گیا۔ الغرض پورے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پہچاننے کی کوئی قابل نہیں رہنے دیا گیا، کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ اسی دوران حضرت حمزہ کی بہن پہنچتی ہے، جنہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور سوچنے لگے۔ حضرت حمزہ کی حالت کو دیکھ کر گھبرائے گی، چیخ مارے گی، افسوس کرے گی، سینہ چاک کرے گی، ماتم کرے گی۔ حضرت حمزہ کی حالت کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا کرے گی، مگر افسوس جائے مرد مجاہد غیر مند اس بہن پر نہ روئی، نہ گھبرائی، نہ چیخ ماری، صبر و استقامت، ہمت و حوصلہ کے ساتھ یہ کہنے لگی، جاؤ میرے بھائی جاؤ، جنت کی حوریں تیرے انتظار میں ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شان میں فرماتے ہیں، سید الشہید الحمزہ۔ میرے بھائیوں، محترم دوستو، ایک مرتبہ اعلان جہاد ہوا، صحابہ اکرام جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی اماں رو رہی ہے۔ پوچھا گیا کیا کوئی تکلیف پہنچ گئی، کیا کوئی پریشانی لاحق ہو گئی؟ اس خاتون نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن اعلان جہاد ہو چکا ہے، میرا کوئی اولاد نہیں جسے میں جہاد میں بھیج سکوں، خود بھی اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ جہاد میں نکل سکوں۔ اور یہ کہنے لگی میں تو محروم رہ گئی، کل قیامت کے دن کہا جائے گا وہ دیکھو شہید کی ماں آ رہی ہے، وہ دیکھو شہید کی ابو آ رہے ہیں، وہ دیکھو شہید کی بھائی آ رہے ہیں، وہ دیکھو شہید کی بہنیں آ رہی ہے۔ کسی سے وہ کہا جائے گا وہ دیکھو حافظ قرآن کی ماں آ رہی ہے، وہ دیکھو حافظ قرآن کی ابو آ رہے ہیں، اس کے سر پر تاج پہناؤ۔ کسی سے کہا جائے گا کہ وہ دیکھو مفتی صاحب کی ماں آ رہی ہے، وہ دیکھو مولانا صاحب کی ماں آ رہی ہے، وہ دیکھو قاری صاحب کی ماں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دیکھو فلاں ماسٹر کی ماں آ رہی ہے، کہ وہ دیکھو فلاں سائنسر کی ماں آ رہی ہے، کہ وہ دیکھو فلاں ڈاکٹر کی ماں آ رہی ہے، کہ وہ دیکھو فلاں انجینئر کی ماں آ رہی ہے۔ کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دیکھو فلاں زمیندار کی ماں آ رہی ہے، فلاں مالدار کی ماں آ رہی ہے، فلاں کروڑ پتی کی ماں آ رہی ہے، فلاں ارب پتی کی ماں آ رہی ہے، فلاں گاؤں کے مکھیا اور پردھان کی ماں آ رہی ہے، فلاں ملک کے صدر اور پردھان منتری کی ماں آ رہی ہے، فلاں ملک کے پی ایم اور سی ایم کی ماں آ رہی ہے۔ کسی سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دیکھو فلاں ملک کے پولیس اور فورس کی ماں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو وہ عورت کہنے لگی کل قیامت کے دن میں وہاں کھڑی رہوں گی، مجھے کس نام سے پکارا جائے گا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی مقام نہ ملا تو اس زندگی سے کیا فائدہ۔ پھر اچانک تدبیر ذہن آئی اور اپنے تھوڑے سے بال سر سے کاٹ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قبول فرما لیجئے، اس کو کسی گھوڑے کی رسی میں شامل کر لیجئے تاکہ میرا بھی حصہ جہاد میں شامل ہو جائے، تاکہ میں بھی یہ کہہ سکوں، یا اللہ جب تیرے دین کا قربانی کا وقت آیا تھا تو میں نے بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوایا تھا، میں نے بھی بال سر کے بال دیے تھے، میں بھی جہاد میں کسی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اس زمانے کی خواتین بھی اس طرح جہاد میں جایا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شوق شہادت نصیب فرمائے اور تحفظ دین کی خاطر ہمیں بھی قبول فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ جب ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے تو ہمیں نہ بھلانا خدا کے لیے، کیا پتہ ہماری نصیب کی خوشیاں منتظر ہو آپ کی دعا کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔